بانس کٹر کی کہانی۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک پرانی جھونپڑی میں بانس کاٹنے والا اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ وہ اپنا گزارا بانس سے بنی چیزوں کو بیچ کر کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ بانس کاٹنے جنگل میں گیا تو اسے ایک چمکتا ہوا بانس نظر آیا۔ اس نے اس پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ جب وہ کٹ گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت سی چھوٹی سی بچی نظر آئی۔ وہ حیران ہوا۔ اس نے اسے اٹھایا اور خوش ہوا اور جلدی سے گھر کی طرف چل پڑا۔ بیوی کو خوشی سے آواز لگائی، دیکھو میں کیا لایا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو گھر روشن ہو گیا۔ بیوی بھی خوش ہوئی، اسے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس کا نام چاندنی رکھ دیا۔ پھر اگلے دن بانس کاٹنے جنگل میں گیا تو بانس میں سے سونے کی ڈلی نکلی۔ وہ خوش ہوا، اب یہ ہر روز ہونے لگا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی امیر ہو گئے، پیارا سا گھر بھی بنوا لیا۔ چاندنی بڑے نصیبوں والی تھی۔ دن گزرتے رہے، وہ چھوٹی سی بچی جوان ہوتی گئی، وہ اور بھی خوبصورت ہوتی گئی۔ اس کے محلے والے باتیں بنانا شروع ہو گئے کہ اس کی شادی کرو۔ بانس والے کو بھی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے چاندنی سے بات کی، وہ باپ کے گلے لگ گئی اور بولی کہ میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتی، میں شادی نہیں کروں گی۔ لیکن باپ نے سمجھایا تو چاندنی نے کہا کہ جو خواہش مند ہیں انہیں مجھ سے شادی کے لیے شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ اگلے دن 5 خواہش مند حاضر ہوئے۔ چاندنی نے ایک ایک کو اس کی شرط بتائی۔ نمبر 1 کو کہا کہ تم ایک پتھر سے بنا کٹورا لاؤ جو کہ ہندوستان کے ایک فقیر سے ملے گا، پر وہ کٹورا مجھ سے زیادہ روشن ہونا چاہیے۔ دوسرے کو کہا کہ مشرقی سمندر میں سب سے اونچے درخت کی ٹہنی توڑ کر لاؤ جس کی جڑیں چاندی کی اور ٹہنیاں سونے کی ہوں گی، اس کے پھل ہیرے جواہر کے ہوں گے۔ اور تیسرے کو کہا کہ وہ چین جائے اور وہاں سے آگ اگلنے والے چوہے کا انگرکھا لائے۔ چوتھے کو کہا کہ ایسا ہیرا لاؤ جو 7 رنگ کا ہو اور وہ ڈریگن کے سر پر ہو۔ پانچویں کو کہا کہ اس چڑیا کو ڈھونڈو جس کے پیٹ میں ایک سیپ ہے، وہ سیپ میرے لیے لاؤ۔ جب سب اپنے اپنے کام کرنے کے لیے چل پڑے لیکن کسی سے کوئی کام نہ ہو سکا، وہ ہار گئے۔ پھر بانس والے کے گھر بادشاہ سلامت آئے اور چاندنی کا ہاتھ مانگا۔ چاندنی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس نے یہ کہا۔ تو بانس والے نے چاندنی کو بلایا اور جب چاندنی بادشاہ کے قریب آئی تو وہ اس کا حسن دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ چاندنی سے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بولی کہ مجھے معلوم ہے جو شرطیں دوسروں سے کی ہیں وہ آپ بڑی آسانی سے کر سکو گے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں نکاح نہیں کر سکتی اور آپ مجھے مجبور بھی نہ کرنا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں مگر میں آپ سے دوستی کا خواہش مند ہوں۔ وہ ایک اچھے دوست بن گئے۔ وقت گزرتا رہا کہ ایک رات بانس والے نے چاندنی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو چاندنی چاند کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ باپ اس کے قریب آیا اور بولا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ چاندنی نے کہا کہ بابا میں ہر رات خواب میں دیکھتی ہوں کہ چاند کے باشندے مجھے چاند پر لے جا رہے ہیں اور کل رات مجھے آواز آئی ہے کہ وہ دن آ گیا ہے، چاند کی 15 تاریخ کو وہ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ باپ کافی پریشان ہوا۔ اس نے بادشاہ کو اطلاع پہنچا دی۔ بادشاہ نے 15 تاریخ کو 2000 پہرے دار چاندنی کے گھر کے باہر تعینات کروا دیے، کوئی اسے ہاتھ نہ لگا سکے۔ اس رات بادشاہ بھی اپنی تلوار نکال کر کھڑا رہا۔ ادھر اس کی ماں باپ اسے تہہ خانے میں لے گئے اور اس کی ماں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ یکدم ایک تیز سی روشنی آئی جس نے تمام پہرے داروں کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ پھر ایک اڑن کھٹولا آیا اور اس کے ارد گرد پریاں گھوم رہی تھیں اور بانسریاں بجا رہی تھیں۔ اس کی دھن چاندنی کے کان میں پڑی تو وہ اڑ کر ان کے پاس چلی گئی اور ایک وائٹ لباس میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اپنے والدین کے پاس آ گئی، انہیں گلے لگایا اور کہا کہ مجھے اب واپس جانا ہوگا، آپ نے میرا بڑا خیال رکھا۔ ماں نے کہا کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی، ہمیں کبھی یاد نہ کرو گی؟ تو چاندنی نے کہا کہ میں ہر رات آپ سے ملنے آؤں گی۔
بادشاہ سے ملی، آپ میرے اچھے دوست تھے، اب مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اڑن کھٹولا میں بیٹھ گئی اور چاند میں غائب ہو گئے۔ ماں باپ اپنے آنسو پونچھے اور خوبصورت گھر کو چھوڑ کر جھونپڑی میں چلے گئے۔ اس کی چھت سے چاندنی ملنے آتی اور بادشاہ بھی چاند کو دیکھتا رہتا۔ اس نے بھی شادی نہ کی۔ چاند اپنے پورے شباب پر تھا اور چمکتا دمکتا رہا۔